میرے خیال سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اور زمینوں کے نور ہیں۔ مثل نوری ہی کا مشکات، اس کے نور کی مثال ایک طاق نما ہے، فیہا مصباح، جس میں چراغ ہو، المصباح فی زجاجہ، اور چراغ ایک شیشے میں ہے، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور شیشہ گویا کہ وہ ایک ستارہ ہے چمکدار یا روشن، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، اسے جلایا جاتا ہے ایک مبارک درخت یعنی زیتون کے درخت سے، لا شرقیۃ ولا غربیۃ، جو کسی مشرقی سمت یا پھر مغربی سمت میں نہیں ہے، یکاد زیتها یضیء، قریب ہے کہ اس کا تیل وہ جل اٹھے، چمک اٹھے، ولو لم تمسس نار، اگرچہ اس کو آگ نہ چھوئے، نور علی نور، یہ نور پر نور ہے، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتے ہیں جس کی چاہیں، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتے ہیں، واللہ بکل شیء علیم، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو خوب جاننے والے، فی بیوت اذن اللہ، ایسے گھروں میں جن میں اللہ نے حکم فرمایا، ان ترفع، کہ انہیں بلند کیا جائے، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسم، اور ان میں اس کا نام یاد کیا جائے، یسبح له فیہا بالغدو والآصال، تو وہ اس میں تسبیح بیان کرے اس کے لیے بالغدو والآصال، صبح و شام، رجال لا تلہیہم تجارہ، ایسے لوگ ہیں جن کو نہیں روکتی ان کی تجارت، یعنی نہیں کاہلی میں ڈالتی ان کی تجارت، ولا بیع، اور نہیں ان کا خریدنا، عن ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے، و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے، یخافون یومن، وہ ایسے دن سے ڈرتے ہیں، تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس میں دلوں اور آنکھوں کو پلٹ دیا جائے گا، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں اچھا بدلہ دے جو وہ عمل کرتے ہیں، ویزیدہم من فضلی، اور انہیں مزید عطا کریں اپنے فضل سے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتے ہیں جسے چاہیں بے حساب، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اعمالہم کسراب، ان کے اعمال سراب کی طرح ہی، بقیعۃ، صحرائی سراب، بقیع جنگل یا صحرا یا ویرانی جگہ کو کہا جاتا ہے، یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا اس کو پانی گمان کرتا ہے، حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آتا ہے، لم یجدہ شیئا، تو اس میں کچھ بھی نہیں پاتا، ووجد اللہ عندہ، اور وہ اللہ کے ہاں پاتا ہے اسے، وہ اللہ ہی ہے جس کے ہاں وہ پاتا ہے، فوفا و حسابہ، تو وہ اسے پھر اس کا حساب پورا پورا دیتا ہے، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں، او کا ظلمات، یا ایسے اندھیروں کی طرح ہیں، فی بحر، جو سمندر میں ہوں، لجین، چڑھتے ہوئے ہوں، یغشاہ موج من فوقہ موج، جسے ڈھانپ رکھا ہو موج در موج نے، من فوقہ سحاب، اور اس کے اوپر بادل ہو، ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے ہیں بعض بعض پر، اذا اخرج یدہ، جب وہ ظاہر کرے اپنا ہاتھ، لم یکد یراہا، نہیں قریب کہ وہ اسے دیکھ سکے، ولم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نور نہ قرار دے تو اس کے لیے کوئی بھی نور نہیں ہے۔ آج کے ہمارے اس حصے میں
ہمارے آج کے اس لیکچر کا عنوان مومن کامل اور ایمان، اور کافر اور کفر، یعنی ایک جو کامل مومن ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے، اس کا ایمان کس طرح ہوتا ہے، ایمان میں اس کو جو معرفت الہی حاصل ہوتی ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے، اور ایک جو کافر ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے، اس کا کفر کیا ہوتا ہے اور اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ یہ آج کا ہمارا یہ عنوان ہے۔ جیسا کہ آپ نے شروع میں ہمارے فلیر پر دیکھا ہوگا کہ سورۃ النور اور سورۃ الحجرات کی روشنی میں انفرادی اور سماجی زندگی کی رہنمائی۔ ابھی تک ہم نے جو سورۃ النور میں تقریباً 3-4 رکوعات پڑھے ہیں، ان میں زیادہ تر بات سماجی، اجتماعی یعنی معاشرتی زندگی پر بات تھی۔ آج کے جو رکوع میں بات ہے، یہ اس کا تعلق زیادہ تر فرد سے ہے، انسان کی انفرادی زندگی میں رہنمائی کے حوالے سے اس کا تعلق ہے۔ سب سے پہلے ایک میں نے آپ کو بتایا تھا قرآن کریم کا اسلوب خطاب یہ ہے کہ قرآن مجید کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مقدمہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس پر دلائل یا اس پر مثالیں وغیرہ پیش کی جاتی ہیں۔ یہاں پر بھی مقدمہ رکھا ہے، فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمین و آسمانوں کا نور ہے، یعنی کائنات کا اللہ تعالیٰ نور ہے۔ کائنات کا نور ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس پر ویسے تو بہت ہی پیچیدہ اور بہت بڑی لمبی چوڑی بحثیں ہیں، پھر اہل تصوف کے ہاں بطور خاص، متصوفین کے ہاں، پھر فلاسفہ کے ہاں، اور بطور خاص پھر جو تصوف کے امام گزرے ہیں، امام ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ، اور مجدد الفسانی پھر شاہ ولی اللہ کے ہاں، اور مولانا جلال الدین رومی کے ہاں، اس پر بہت بڑی بڑی ان کی باقاعدہ ان کا پورا پورا تصوف کا فلسفہ اس مقدمے پر قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کا نور ہے، اس کا کیا مطلب۔ بہرحال بنیادی طور پر جو دو بڑے موقف ہیں، جو دو بڑی بنیادی باتیں ہیں، وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کائنات کا نور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہی سے ساری کائنات روشن پذیر ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نور اول ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے صادر ہونے والا نور، اس سے ساری کائنات روشن ہوتی ہے، چاند، ستارے، اجرام فلکیہ، انسان، جن و انس، جو کچھ ہر چیز میں جو روشنی دکھائی دیتی ہے، جو اس میں آ, اس کا جو کلر دکھائی دیتا ہے، جو بھی ہے، یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی وجہ سے اس میں دکھائی دیتا ہے۔ اور اگر اس کو آگے جیسا کہ مثالوں میں مومن کی آگے مثال جس طرح سے پیش کی جا رہی ہے اور تشبیہات وغیرہ ذکر کی ہیں، اس تناظر میں اگر دیکھا جائے، اس اعتبار سے دیکھا جائے، تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہادی اول ہے، یعنی پوری کی پوری کائنات کا اول ہادی، رہنما، راہ دکھانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ اپنی تجلیات کے ذریعے سے کائنات کی ہر چیز کو راہ راست پر چلاتا ہے، اپنی تجلیات کی روشنی میں اس کو کائنات کی ہر چیز کو کیا کرتا ہے، راہ راست پر چلاتا ہے۔ اب اس پر یہ جو میں نے دوسری بات کی ہے، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی مطلب اسی بات کی طرف وہ توجہ دلاتے ہیں، اور اس پر نیچے سارا جو آگے مثالیں ہیں وہ بیان کرتے ہیں توجیحات اور تشبیہات کے ساتھ۔ تشبیہ کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک چیز کو دوسری کی طرح قرار دینا۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ میرا دوست تو شیر کی طرح ہے۔ اب اس دوست کو شیر کی طرح قرار دینا کس میں، یعنی یہ بھی بہادر ہے، جس طرح شیر بہادر ہوتا ہے تو یہ بھی بہادر ہے، جس طرح شیر نڈر ہوتا ہے تو یہ بھی نڈر ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں تشبیہ، کسی ایک چیز کو دوسری کی طرح قرار دینا۔ یہاں نیچے بھی آگے آیت میں سارا اسی پر تبصرہ ہے، دیکھیے۔ مومن کامل اور اس کا طریق معرفت۔ معرفت کا مطلب ہوتا ہے پہچان، لیکن جب ہم
کوئی دینی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، شرعی بات کر رہے ہوتے ہیں، اس میں جب معرفت کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے معرفت حق، یعنی کائنات میں حق کیا ہے اس کی پہچان کیسے کی جائے، اس کو کہتے ہیں معرفت۔ حق کی طرف بڑھنا، حق کی پہچان کرنا، اس کو معرفت کہا جاتا ہے۔ اب یہ تشبیہ، آپ اس پر ذرا غور کیجئے گا اور ساتھ ساتھ آیت مبارکہ کو بھی دیکھیے گا۔ فرمایا مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، وغیرہ۔ اس کو دیکھیے گا، پہلے تشبیہ دیکھیے۔ مثال کے طور پر ایک تاقچہ ہے، تاقچہ کہتے ہیں جیسے آ، ابھی گھروں میں جس طرح سے ایک وہ بنایا ہوتا ہے جس میں کوئی موم بتی وغیرہ رکھنے کے لیے، یا ویسے کوئی بھی اس طرح سے کوئی بلب وغیرہ جلا کر رکھا جاتا ہے، چھوٹا سا ونڈو نما، کھڑکی نما، جو ایک طرف سے بند ہوتا ہے، صرف ایک طرف سے ہمیں دکھائی دیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تاقچہ۔ مثال کے طور پر ایک تاقچہ ہے، اس تاقچے میں ایک شیشے کی لالٹین رکھی ہوئی ہو، اور اس لالٹین میں ایک چراغ جل رہا ہو، اور اسی کو تشبیہ دی گئی ہے مومن کامل سے۔ جس طرح سے ایک طاقچہ ہوتا ہے، اس طرح مومن کامل ہوتا ہے، مومن کامل کا بدن، ایک کامل جو مومن ہوتا ہے اس کا بدن۔ طاقچہ میں جس طرح سے لالٹین ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سے کامل ایک دل ہوتا ہے، اور پھر جس طرح سے اس لالٹین میں ایک چراغ جل رہا ہوتا ہے، تو مومن کے دل میں، اچھا یہاں پر میں لکھنے میں تھوڑا غلطی کر گیا ہوں، مومن کے دل میں ایمان ہوتا ہے، یہ چراغ کی مثال ایمان کی ہے، ٹھیک ہے؟ مومن کے دل میں ایک وہ ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے۔ پھر فرمایا تھا کہ اب یہ جو چراغ جل رہا ہے، اس کو جو تقویت ملتی ہے، اس کو جو جلایا جا رہا ہے، وہ ایک شجر مبارکہ کی وجہ سے جلایا جا رہا ہے۔ شجر مبارکہ، زیتون کا درخت، یعنی زیتون کے درخت سے تیل لے کر اس زیتون کے تیل سے اس چراغ کو جلایا جا رہا ہے۔ تو اس شجر مبارکہ کو تشبیہ دی ہے عالم بالا کے ساتھ، یعنی عالم بالا سے مراد آسمانوں کے اوپر کا عالم، عرش۔ اب دیکھیے، جس طرح سے ایک تاقچہ ہوتا ہے، اس تاقچے میں ایک لالٹین رکھی ہوئی ہو، اس لالٹین میں ایک چراغ جل رہا ہو، اور چراغ مسلسل جلتا کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو ایک مبارک درخت، یعنی زیتون کے درخت سے اس کو تیل مہیا ہوتا رہتا ہے، پہنچایا جاتا ہے زیتون کے درخت سے۔ بالکل اسی طرح سے، یعنی جب تک وہ درخت سے تیل ملتا رہے گا، وہ چراغ جلتا رہے گا، چراغ جلتا رہے گا تو وہ لالٹین میں خوشنما دکھائی دے گا، اور لالٹین میں جب وہ چراغ خوشنما ہوگا تو پھر تاقچہ بہترین معلوم ہوتا ہے، بہترین نظر آتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے عالم بالا سے انسان کے ایمان پر تجلیات پڑتی رہتی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی انسان قرآن سنتا ہے تو وَأَمَّا الَّذِينَ فِي وَأَمَّا کیا ہے وہ، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے اسی طرح سے دوسری جگہ میں آتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ اب یہ جو عالم بالا کے ساتھ مسلسل تعلق ہوتا ہے، اس تعلق کی وجہ سے جب بھی خدا کا ذکر کرتا ہے، یا پھر وہ کوئی تلاوت کرتا ہے یا نماز پڑھتا ہے،
تو اس کا ایمان مزید کیا ہوتا جاتا ہے؟ بڑھتا رہتا ہے. جس طرح سے اس درخت سے اگر تیل ملتا رہے تو وہ چراغ جلتا رہتا ہے. پھر جب دل میں ایمان بڑھتا رہتا ہے تو اس سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، اور مضبوط بھی ہوتا ہے اور اچھا بھی ہوتا ہے، یعنی پاکیزہ بھی ہوتا ہے. اور پاکیزہ دل جس بدن میں ہو تو وہ بدن باکمال ہوتا ہے، اور وہی کامل مومن ہوتا ہے. اب اس کی مزید آگے دیکھیے، طریق معرفت اور عرفان الہی. اللہ تعالیٰ کا جو عرفان ہوتا ہے، اللہ کی جو پہچان دل میں، انسان کے دل میں آتی ہے، وہ کس طرح سے آتی ہے؟ اب اس کی بھی تشبیہات دیکھیے آپ. لالٹین کو ساتھ ہی آگے کیا کہا تھا کہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، کہ وہ شیشہ ایسا ہے جیسا کہ چمکدار روشن ستارہ ہو. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیہ، یہ آگے بات وہی ہے. لالٹین کو کیا کہا؟ جیسا کہ روشن ستارہ ہو. مطلب انسان کا دل جو ایمان اور معرفت سے منور ہو، ایمان کی روشنی سے منور ہو. اچھا، وہاں کہا تھا کہ درخت جو ہے شجر مبارکہ لا شرقیہ ولا غربیہ، جو نہ مشرقی سمت میں ہے اور نہ ہی مغربی سمت میں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا پہلے مطلب سمجھیے کہ آ، تحقیقات سے یہ بات ثابت ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ وہ زیتون کا درخت جو کسی مشرقی سائڈ پر، مطلب کوئی بھی جگہ ہو، کوئی بھی زمین اس کی مشرقی سائڈ پر یا پھر مغربی سائڈ پر نہ ہو، کہ جس پر ایک ٹائم دھوپ پڑتی ہے دوسرے ٹائم نہیں پڑتی، ایسا نہ ہو، بلکہ بالکل درمیان میں کسی جگہ میں ہو، اور اس پر صبح سے لے کر شام تک دھوپ پڑتی رہتی ہو. تو اس سے جو ملنے والا تیل ہوتا ہے وہ بہت زیادہ شفاف اور بہت زیادہ خالص ہوتا ہے. تو درخت کے بارے میں کیا کہا کہ مطلب وہ لالٹین میں چراغ جلانے کے لیے جس درخت سے تیل لیا جاتا ہے وہ درخت بالکل واضح صحرا میں ہے. اور جب واضح صحرا میں ہے تو اس سے تیل کی شفافیت ہوتی ہے، اس میں یہ مطلب خالص اور صاف تیل ملتا ہے. اب اس تیل میں اتنی شفافیت ہے، یہاں پر کیا کہا ہے کہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، قریب ہے کہ وہ تیل خود جل پڑے اگرچہ اس کو آگ بھی نہ دکھائی جائے. اور اگر آگ دکھائی جائے تو پھر تو نور و نالا نور ہوتا ہے. اب اس کو آپ تشبیہات کی شکل میں سمجھیے گا. ایک لالٹین ہو، اس میں چراغ جل رہا ہو، اس چراغ کو تیل مہیا ہوتا ہو شجر مبارکہ سے، یعنی زیتون کے درخت سے. اور وہ زیتون کا درخت بھی کسی مشرقی یا مغربی سمت میں نہیں ہے، بلکہ بالکل درمیان میں صحرا میں ہے، جس پر ہر وقت دھوپ پڑتی رہتی ہے. اس سے ملنے والا جو تیل ہے وہ بھی اتنا شفاف ہے کہ انسان اس کی شفافیت کو دیکھے تو ایسا لگے کہ جیسے یہ خود ہی اب جل اٹھے گا آگ کے بغیر ہی. اور اگر اس کو آگ لگا دی جائے تو وہ تو پھر مزید بھڑک اٹھتا ہے اور بہت بہترین جلتا ہے. بالکل اسی طرح سے ایک مومن کامل جس کا دل ایمان اور معرفت سے منور ہو، اس کا تعلق ہو براہ راست عالم بالا کے ساتھ، اور عالم بالا کے ساتھ تعلق اس کا اتنا خالص ہو کہ اس کے اس تعلق میں، ایمان میں، اس کے اعمال میں ہر وقت خالص ہو اور مضبوطی ہو، اخلاص ہو. تو اس کی یہ مضبوطی عالم بالا کے ساتھ اور اس کا یہ اخلاص ہی اس میں اتنی شفافیت ہے کہ وہ اپنی فطرتی طور پر اور اپنی عقلی بصیرت کے طور پر بھی وہ خدا کی معرفت کر سکتا. لیکن جب اس پر مزید قرآن و وحی کی روشنی پڑتی ہے، شریعت کے احکامات اس کو ملتے ہیں، تو اس کا دل مزید منور ہو جاتا ہے، اور کیا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نور و نالا نور ہوتا ہے، نور پر نور ہوتا ہے. پھر یہ ہیں وہ تشبیہات جس میں ایک کامل مومن کے ایمان کو ایک روشن چراغ کے ساتھ تشبیہ دے کر معرفت کا طریقہ بتایا گیا ہے. میں دوبارہ اپنے الفاظ میں ذکر کر دیتا ہوں
کہ مثال کے طور پر ایک طاقچہ ہو، اس طاقچے میں ایک لالٹین رکھی ہوئی ہو، اس لالٹین میں ایک چراغ جل رہا ہو، اس چراغ کو تیل مہیا ہوتا ہو کس سے؟ زیتون کے درخت سے، اور زیتون کا درخت بھی بالکل دھوپ میں کھڑا ہو جہاں سے صاف تیل ملتا ہو، اور وہ تیل بھی اتنا شفاف اور اتنا صاف ہو کہ دیکھنے سے لگے کہ یہ خود ہی جل اٹھے گا، اس کو آگ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اگر آگ لگا کر جلایا جائے تو پھر تو وہ مزید بہترین جلتا ہے۔ اسی طرح سے ایک مومن کامل ہو، اس کا دل مضبوط اور ایک مخلص دل ہو، اس میں ایمان اور معرفت الہی کی روشنی ہو، اور اس کا عالم بالا کے ساتھ براہ راست تعلق ہو، اور یہ تعلق اتنا مضبوط ہو کہ وہ اپنی عقلی بصیرت کی بنیاد پر بھی خدا کو پہچان سکتا ہو، لیکن جب اس پر قرآن اور شریعت کی وحی کی مزید تجلیات پڑتی ہوں، رہنمائی ملتی ہو، تو پھر وہ اتنا خالص مومن اور اتنا باکمال مومن ہو جاتا ہے کہ اس کی زندگی میں نور ہی نور ہوتا ہے۔ اب یہ جو نور ہے، یہ کہاں سے ملا؟ ذات خداوندی سے۔ تو اس کو شروع میں کہا تھا کہ اللہ نور السماوات والارض، یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ ہے ایک مومن کامل کی نشانی۔ اب آپ آگے چلیے، ہدایت کا ہدایت دہی کا قانون قدرت، یہاں آگے کیا فرمایا؟ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ نہیں يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ، اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ اب یہاں پر پھر انسان کے ذہن میں ایک سوال آ جاتا ہے کہ جب انسان خدا کی مرضی کے بغیر ایمان لا ہی نہیں سکتا، اللہ چاہے گا تو وہ ایمان لائے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو وہ ایمان نہیں لائے گا۔ تو جب اللہ نہیں چاہے گا، وہ ایمان نہیں لائے گا، تو پھر اس کو سزا کس چیز کی ملتی ہے آخرت میں؟ یہ سوال ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے فوراً، کیا کہ انسان، یعنی اللہ نہیں چاہے گا تو انسان ایمان نہیں لا سکتا، جب ایمان نہیں لا سکتا تو اس کو پھر سزا کس چیز کی ہے؟ تو یاد رہے اس پر مولانا ابوالکلام آزاد صاحب نے ایک اور بہترین بات لکھی ہے، 8ویں پارے میں بالکل دوسرے صفحے پر، من یرد اللہ بہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن یرد ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا۔ اس آیت کے تحت وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نظام تقویم بنا کر، یہ جو کائنات کا نظام، یہ نظام بنا کر ساری جو انسانیت کی فطرت تھی، اس فطرت کے سامنے دو تعارف کرائے۔ ہر انسان کی فطرت دو قانون متعارف کرائے۔ ایک قانون کون سا تھا؟ قانون ہدایت، یا دو راہیں متعارف کرائی، ایک تھا راہ ہدایت اور دوسری راہ تھی راہ ضلالت۔ اس وقت جس انسان کی فطرت نے راہ ہدایت کو اختیار کیا ہے، تو اللہ نے اس کی تقدیر میں وہی لکھ دیا ہے کہ اس نے راہ ہدایت اختیار کر لی ہے، اور اب آگے یہ اس طرح یہ عمل کرتا رہے گا۔ اور جس کی فطرت نے اس وقت راہ ضلالت کو اختیار کیا ہے، تو اس کی تقدیر لکھی جا چکی کہ اس نے راہ ضلالت اختیار کر لی ہے۔ اب یہ آگے اپنی زندگی میں جب یہ اس کی روح بدن میں پڑھ کر جب دنیا میں آئے گا، تو پھر یہ عمل کرتا رہے گا۔ تو یعنی یہ جو راہ ہدایت ہے یا پھر راہ ضلالت ہے، اس کے اختیار میں انسان کی فطرت کا اپنا عمل دخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہوا تھا، تو اب اختیار کے بعد جو ہے انسان نے جس طرح سے اس کو اپنا لیا ہے، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آگے اعمال کو آسان کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس کا مطلب ہے۔ تو یہ واللہ یہدی لمن یشاء، نہیں یہدی اللہ لنورہ من یشاء کا مطلب پھر یہی ہے کہ یعنی جس کی فطرت نے رائے ہدایت اختیار کر دی تھی، تو اب اللہ کی مشیت بھی یہی ہے کہ اس کو رائے ہدایت پر ہی چلاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اور وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، جو مثالیں بیان کر کر کے اللہ تعالیٰ
بات کو سمجھاتے ہیں تو یہ لوگوں کے لیے کرتے ہیں، خود اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتے ہیں، یہ صرف لوگوں کے لیے مثالیں بیان کی جاتی ہیں۔ اگلی آیت آیت نمبر 36 میں یہ ہے مساجد اللہ کی تعمیر کا حکم، تعمیر اور تعظیم کا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ترفع بمعنی یہاں پر تعمیر کے ہے، بلند کرنا یعنی تعمیر کرنا کسی مسجد کی۔ اللہ تعالیٰ نے عبادات کے لیے باقاعدہ عبادت خانوں کی تعمیر کا حکم دیا ہے، یہ تقریباً ہر دور میں اور ہر مذہب میں رہا ہے۔ عیسائیت میں چرچ ہے، اور اسی طرح سے یہودیت میں وہ کیا کہتے ہیں اس کو، عربی میں اس کو بیا کہتے ہیں، اردو میں پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، وہ ہے۔ اسی طرح سے ہندوؤں کا مندر ہوتا ہے، سکھوں کا گردوارہ ہوتا ہے، بدھزم کا اپنا وہ عبادت خانہ ہوتا ہے۔ ہر ایک مذہب میں یعنی یہ ایک ہر مذہب میں عبادت کے لیے عبادت خانہ مختص ہوتا ہے۔ تو اسلام میں جو عبادت کے لیے عبادت خانہ مختص کیا گیا وہ ہے مسجد۔ تو مسجد کی تعمیر کا اللہ تعالیٰ نے خود حکم فرمایا، اور سورہ توبہ میں فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مسجدوں کی تعمیر اور پھر اس کے بعد آباد کاری وہی کرتے ہیں جو جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے اور اللہ اور آخرت پر وہ ایمان رکھتا ہے۔ اب یہاں پھر ایک اور بات آ جاتی ہے کہ جب مسجد کی تعمیر کا اتنا بڑا ثواب ہے تو پھر میں بھی مسجد تعمیر کرتا ہوں، لہٰذا ہر گلی میں کیا ہر گھر کے ساتھ دوسری طرف مسجد ہونی چاہیے۔ لیکن یاد رہے بنانا جو ہے یہ حکم کی تکمیل نہیں ہوتا، بلکہ اگر کوئی مسجد بنائے گا، بنانے کے بعد اس کو تعمیر بھی کرے گا تو وہ حکم کی تعمیر تب ہو۔ لہٰذا پھر ہر جگہ ہر گلی ہر قدم پر مسجد بنانی پڑ جائے، یہ ہو سکتا ہے کہ کریں یا کہیں پر مسجد بن اگر نماز کے لیے ایک جگہ مختص کر لیں، کیونکہ ادھر ادھر بچے کھیلتے کھیلتے رہتے ہیں، وہ اکثر گندگی وغیرہ پھیلا دیتے ہیں، اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، تو آپ اگر ایک اچھی صاف شفاف جگہ مسجد کے طور پر مصلی کے طور پر منتخب کرتی ہیں خواتین ہیں اور وہیں پر نمازیں وغیرہ پڑھتی ہیں تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ جب گھر ہے تو گھر کے کسی بھی کونے میں آپ عبادت کریں تاکہ ہر جگہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی برکات پہنچتی رہیں۔ بہرحال تعمیر مساجد کے اہداف اور مقاصد کیا ہے؟ یذکر فیہ اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا جائے اس میں، نام ذکر کرنے کا مطلب نماز کا قیام، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جائے صبح و شام، یعنی مسجد میں جائے انسان تو ذکر کرے، تحلیل و تحمید کرے، لا الہ کرے، آ، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے اور قرآن مجید کی تلاوت وغیرہ کرے۔ مسجد میں بیٹھ کر مولوی صاحب کے خلاف سازش کرنا، اور وہ مولوی صاحب تو یقین جانیے کل موٹر سائیکل پہ آئے تھے، آج باہر کار کھڑی ہے، پتہ ہے تو انو پتہ ہی مولوی صاحب آج کل کار تے آندے ہی، دوسرا آ کر کہتے وہ لیتے ہی کار کی، مولوی صاحب نے تو آج کل برانڈیڈ شوز، آج کل تو مولوی صاحب برانڈیڈ شوز بھی پہنتا ہے۔ یار وہ مولوی صاحب بیچارہ جو ہے وہ انسان نہیں ہے، اس کا ذوق نہیں ہو سکتا، وہ کوئی چیز نہیں پہن سکتا۔ لیکن نہیں، بس آپ کسی بھی مسجد میں آپ جا کر دیکھیں، کمیٹی والے جو ہوتے ہیں، محلے والے جو ہوتے ہیں، وہ ہاتھ دھو کر پیچھے پڑے وہ ہوتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ کیوں کر رہا ہے، وہ کیوں کر رہا ہے۔ آپ لوگ کہتی ہوتی ہیں نا کہ مطلب شادی شدہ خواتین کہ مطلب گھر میں ہمارے شوہر یہ باتیں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، آپ سے زیادہ مظلوم محلے کی مسجد کا امام صاحب بیچارہ ہوتے ہیں۔ آپ کا ایک شوہر ہوتا ہے، اس کا پورا محلہ شوہر بنا ہوا ہوتا ہے، ایک اپنی چلاتا ہے، دوسرا اپنی چلاتا ہے، تیسرا اپنی چلاتا ہے، چوتھا اپنی چلاتا ہے۔ بہرحال یہ ہوتا ہے۔
اب آپ کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا، الحمدللہ ہم کسی کے دباؤ میں آنے والے نہیں ہیں، نہیں ہم کسی مسجد کے امام ہیں۔ اچھا، آگے چلیے، مومن کی صفات کیا ہیں؟ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اس میں مومن کی صفات بیان کی گئی آیت نمبر 37 میں۔ پہلی صفت یہ ہے، تجارت کی خاطر خدا کو نہیں بھولتا۔ اچھا یہ بات یاد رہے، مومن کی جو صفات قرآن مجید نے مختلف مواقع پر بیان کی ہیں، تو وہ اس جگہ میں جو بات چیت ہوتی ہے صفات بیان، مثال طور پر قرآن مجید کے جیسے یہ آغاز ہوتا ہے اسلام، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون، وہاں پر متقی بھی ایک مومن قانت ہوتا ہے، اس کی جو صفات بیان کی ہیں وہ وہاں پر اپنے حساب سے، پھر ہمیں کئی مرتبہ مشرکین کے مقابلے میں جو مومنین بیان ہوتی ہے ہر حساب سے ہوتی ہے، سورہ یہ ہوتی ہے، سورہ باقی کے جو ہوتی ہے، یہاں پر جو اور باقی سارے کام ہے، تو کیا خدا کی عبادت کرنا وہ کام نہیں ہے؟ تو ابھی میری آواز نہیں آ رہی؟ کوئی صاحبہ بتائے میری آواز آ رہی ہے؟ درمیان درمیان سے کٹ رہی ہے۔ آواز کٹ رہی ہے؟ جی جی، اب آ رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو مطلب وہ خدا کی اپنی بزنس اور تجارت کی خاطر خدا کو نہیں بھولتا۔ دوسری چیز یہ کہ نماز کا قیام کرتا ہے، جب بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، جہاں بھی ہو، نماز نہیں چھوڑتا، نماز قائم کرتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ نماز شروع میں دکھلاوا ہوتی ہے، بعد میں عادت بن جاتی ہے، بعد میں جا کے وہ عبادت بنتی ہے۔ اچھا یہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں نا، مسجد میں اپنے بابا کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ مسجد میں جانا، اور مسجد میں بھی مولوی صاحب اس کو اس کا ترا نکال دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تیری نکل، یا پھر خواتین ہی ڈراتی ہیں کہ خاموش ہوتا ہے یا مولوی صاحب کو کہوں آپ کو ڈم لگائے ڈم۔ یہ پتہ نہیں آپ لوگوں کے ہاں یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہوگی یا نہیں۔ ڈم لگانے کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک کپڑے کے ساتھ نا تھوڑا سا جو وہ انسان کو آگ سے جلایا جاتا ہے، اس علاج کے طور پر۔ خیر یہ اب جائز تو نہیں ہے، لیکن ہوتا ہے، اور دیہاتی علاقوں میں زیادہ تر یہ کام مولوی صاحب ہی کرتے ہوتے ہیں۔ تو وہ خواتین اپنے بچوں کو ڈراتی ہیں، کہتی ہیں کہ خاموش ہو کے سوتا ہے یا مولوی صاحب کو بلاؤں وہ ڈم لگایا۔ وہ بیچارہ ڈم سے پہلے ہی اتنا ڈرا ہوتا ہے کہ بعد میں وہ کہتا ہے میں نے ماما میں نے مسجد ہی نہیں جانا۔ تو یاد رہے، بچہ مسجد جائے اسے جانے دیا جائے، اور مسجد میں اگر وہ جا کر کھیلتا ہے تو کھیلے، ابھی اس پر احکامات لاگو نہیں ہوئے۔ ہاں اگر آپ منع کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، پیار سے اسے روکیں، نہیں تو کھیلنے دیں اسے۔ مسجد ہمارے لیے تعظیم کا حکم ہے، ہم اسے روک سکتے ہیں کہ بیچ میں چپل پہن کر نہ جائیں، جوتے پہن کر نہ جائیں، یا کوئی گندگی نہ کریں۔ ویسے ہی وہ کھیلتا ہے، نمازیوں کے پاس سے ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے، تو کھیلنے دیں اسے۔ مولوی صاحب اس کا ترا نکال کے اس کو باہر نکالتے، بعد میں وہ مسجد کا منہ ہی نہیں دیکھتا پھر۔ اس وقت وہ جو عبادت کرتا ہے تو وہ دکھلاوے کے لیے کرتا ہے۔ ماما آپ کو پتہ ہے آج میں نے 2 نمازیں پڑھی ہیں، آج میں نے 3 نمازیں پڑھی ہیں، 2 سجدے کر کے کہتا ہے میں نے 2 نمازیں پڑھی ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ یہ ہوتی ہے، دکھلاوا ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس میں عادت پڑ جاتی ہے۔ اب جب وہ 10-12 سال کا ہوتا ہے تو اس کی عادت بن جاتی ہے مسجد جانے کی۔
عادت بننے کے بعد جب وہ بالغ ہوتا ہے، 18 20 سال کا جب ہو جاتا ہے، ذرا شعور اس کو آ جاتا ہے، اس کو لگتا ہے یار یہ میں صرف عبادت تو کرتا ہوں، لیکن اس کو ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے کیوں کروں، خدا کو راضی کرنے کے لیے مجھے عبادت کرنی چاہیے۔ پھر اس کے دل میں وہ عبادت جو ہے وہ عادت عبادت میں بدل جاتی ہے، اور وہ خدا کی رضا کے لیے پھر کیا کرتا ہے، پڑھنے لگ جاتے ہیں ہر چیز۔ تو اس لیے بچپن سے ہی بچوں کی تربیت وغیرہ اس طرح سے ہو کہ وہ مسجد کے ساتھ جڑنا یا دین کے ساتھ جڑنا، یہ ان کی تربیت ہونی چاہیے۔ پھر زکوٰۃ کی ادائیگی، یہ بھی مومن کی صفت ہے۔ وہ 5 5 7 تولے سونا رکھا ہوا ہے، اس کو دیکھ کر وہ یہ نہیں کہتی ہائی اللہ اس میں سے اب نکالوں گی یہ سے، نہیں، خدا نے دیا ہے تو اب اس میں سے نکال بھی سکتی ہیں آپ۔ زکوٰۃ ادا کریں، زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے مال کم نہیں ہوتا، خدا تعالیٰ کسی نہ کسی صورت میں اس کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ اور پھر شاہ ولی اللہ صاحب رحم اللہ لکھتے ہیں، بلکہ خود حضور علیہ السلام کی روایت بھی ہے کہ اسلام کا نظام زکوٰۃ یہ تو خزو من اغنیائہم و ترد الی فقرائہم، کہ مالداروں سے یہ مال لیا جاتا ہے 2.5% کے حساب سے، اور اس کو فقراء پر تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ وہ بھی اپنی زندگی اچھی کر لیں۔ اگر آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی بہتر ہوتی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ مومن کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی، اور آخرت کا ڈر۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار سے مراد کیا ہے؟ آخرت کا ڈر اس کے دل میں رہتا ہے، یعنی وہ کوئی بھی عمل کرتا ہے تو دو چیزیں سامنے رکھتا ہے، آخرت میں خدا کو منہ دکھانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب لینا ہے۔ تو لہٰذا جو بھی میں کروں گا تو سوچ سمجھ کے مجھے کرنا چاہیے۔ تو یہ مومن کی صفات ہے۔ آگے جزائے اعمال، عمل کی جزا، عمل کا بدلہ کیسے ملتا ہے؟ اس کی 2 3 صورتیں ہوتی ہیں، بڑی صورتیں جو ہے نا وہ 2 3، ویسے تو کئی اعمال ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بلاؤں کو دور کر دیتے ہیں، بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں۔ کئی اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان کا ایمان بڑھنا، زندگی میں راحت آنا وغیرہ، وہ مختلف ہیں، لیکن پورا پورا جو عمل ہوتا ہے وہ 3 شکلوں میں ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ جو آپ نے عمل کیا اس کا اللہ تعالیٰ قیامت میں بدلہ دیتے ہیں، عمل کا بدلہ۔ مثال کے طور پر آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کا جو ثواب خدا نے رکھا ہوا ہے اس کے لیے وہ آخرت میں اس کو ملتا ہے۔ تلاوت کی، تلاوت کا جو ثواب رکھا ہوا وہ اس کو آخرت میں ملتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہوا عمل کا بدلہ، اور دوسرا یہ مزید من فضل ہی، خدا اپنے فضل سے اس پر اضافی دیتا ہے۔ اس کی مثال آ، بہت سارے، یہ سورہ یونس میں بھی یہ بات آئی ہے کہ جو نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا بدلہ بھی دیتا ہے اور ساتھ اضافی بھی دیتا ہے۔ اب یہ اضافی کیا چیز ہے؟ مثال کے طور پر اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے بخاری شریف 2 جلد میں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جب آخرت میں مطلب جب جہنم سے لوگوں کو نکال دیا جائے گا، آخری جو جنتی ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ آپ کو کیا چاہیے۔ طویل روایت ہے، ایک لمبی، میں شارٹ کٹ بتا رہا ہوں۔ کیا چاہیے آپ کو؟ وہ کہے گا مجھے یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، بہت کچھ مانگے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اس کو لقمہ دے گا، اچھا یہ بھی مانگ، یہ بھی مانگ، یہ بھی، وہ بھی مانگے گا۔ پھر اللہ کہیں گے بس، وہ کہے گا بس۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے میں آپ کو ڈبل دیتا ہوں، یہ بھی اور اس سے ڈبل دیتا ہوں۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا تھا، انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ یہ بھی اور اس سے میں 10 گنا زیادہ دیتا ہوں۔ اب یہ جو یہ دیا یہ عمل کا بدلہ ہو سکتا ہے، لیکن ڈبل یا پھر جو 10 گنا ہے یہ مزید من فضل ہی ہے، خدا اپنے فضل سے جو اضافی اس کو دے گا۔ 2 صورتیں۔ تیسری صورت رزق بے حساب، یہ دنیاوی جزا ہے۔ انسان جب خدا کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے، خدا کے لیے سب کچھ کرتا ہے، تو اس کو دنیا میں جو رزق ملتا ہے بے حساب رزق ملتا ہے۔ اب رزق بے حساب کی صورت کیا ہوتی ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ اس کو ایلان مسک بنا دیتا ہے، یا اس کو کیا کہتے ہیں وہ دوسرا مائکروسافٹ والا بنا دیتا ہے، یا اس کو وہ انڈیا والا جو بزنس مین ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے، وہ بنا دیتا ہے، یا نواز شریف بنا دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ رزق بے حساب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو جو ایک بات یہ کہ رزق ملتا ہے تو اس کی عبادات کی وجہ سے
اس کے رزق کا خدا پاک اس سے پھر حساب نہیں لیتے. ایک بات یہ ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس کا جو تھوڑا سا بھی رزق ہوتا ہے اس میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ وہ استعمال کرتا رہتا ہے، لیکن کوئی حساب کتاب نہیں رکھ سکتا. پتہ نہیں کیسے استعمال کر رہا ہوں، اتنا آ رہا ہے، اتنا لگا رہا ہوں. آپ یہ جو مولوی صاحبان ہوتے ہیں ان کی تنخواہیں دیکھیں کتنی ہوتی ہے، 15,000، 16,000، کسی کی 12,000، کسی بیچارے کی تو 8,000 بھی ہوتی ہے. 8,000، 7,000. لیکن بہترین وہ بکرے بھی کھاتا ہے، وہ چاول بھی کھاتا ہے، وہ بہترین رہتا ہے. اب یہ ہے رزق بے حساب. اور ایک آدمی اس کی 30، 40 لاکھ روپے اس کی تنخواہ ہوتی ہے، لیکن اس کے جوتے ہی 8 لاکھ کے بن جاتے ہیں. وہ پھر رزق بے حساب نہیں ہوتا. آگے چلیے، کافر اور ان کے اعمال کی مثالیں. اس کو ذرا اچھا، یہ زوم جو لنک ہے یہ پیڈ ہے یا دوسرا ہے مریم صاحبہ؟ جی جی، یہ زوم لنک کون سا ہے، پیڈ ہے یا دوسرا ہے؟ پیڑ ہے۔ اچھا پھر ٹھیک ہے. اچھا، کافر اور ان کے اعمال کی مثالیں، جیسے مومن اور اس کے ایمان کی مثالیں دی تھی، اسی طرح کافر اور اس کے اعمال کی مثالیں بھی ہیں. مثال کے طور پر یہ صحرائی لوگ اس کو زیادہ جانتے ہیں. دور صحرا میں جو ریت ہوتی ہے، انسان دور سے کھڑا ہو کر دیکھے ایسے لگتا ہے جیسے یہ پانی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سراب. اب کافر کا عمل، اچھا پہلے ایک طرف سے چیزیں بیان کرتے ہیں. ایک پیاسا انسان ہے، وہ صحرا میں گھوم پھر رہا ہے اور وہ دیکھتا ہے سامنے ریت جمع ہوئی ہے، لیکن اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ پانی ہے. حالانکہ وہ سراب ہوتا ہے. وہ اس کو پانی سمجھ کر اس کے پاس جاتا ہے پینے کے لیے، لیکن وہاں جاتا ہے تو پانی کچھ بھی نہیں ہوتا، وہاں تو ساری ریت ہوتی ہے. بالکل اسی طرح سے کافر کا جو عمل ہے وہ شراب کی طرح ہے. جس طرح سے ایک پیاسا آدمی اس کو پانی تصور کرتا ہے، اسی طرح کافر کو یہ لگتا ہے کہ میں درست راہ پر ہوں. اب آپ عیسائیوں کو دیکھیں، یا پھر آپ یہودیوں کو دیکھیں، یا انگریزوں کو دیکھیں، یا کسی کو ہندوازم والوں کو دیکھیں، مشرکوں کو دیکھیں، وہ یہ نہیں کہ وہ یہ کبھی نہیں کہتے کہ ہم غلط ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں آپ لوگ غلط ہیں، ہم ٹھیک راہ پر ہیں. جس طرح سے ایک پیاسا آدمی شراب کو پانی سمجھتا ہے، اسی طرح کافر اپنے عمل کو بھی درست سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں. لیکن جب پیاسا آدمی اس شراب کے پاس پہنچ کر دیکھتا ہے تو وہ پانی نہیں ہوتا، شراب ہوتا ہے. اسی طرح کافر آدمی جب روز محشر حاضر ہوگا تو تب اس کو پتا چلے گا کہ اچھا، یہ جو میں عمل کرتا ہوں یہ تو ٹھیک ہی نہیں تھے. اور پھر کیا ہوگا؟ جیسے کافر کو جیسے پیاسے آدمی کو وہاں پر پانی کے بجائے شراب ملتا ہے، تو اسی طرح پھر کافر کو اعمال کے بجائے کیا، اعمال کی جزا کے بدلے کیا ملے گی؟ سزا ملے گی آخرت میں. ایک تو مثال یہ ہوئی. دوسری مثال آخری آیت میں، او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج، یہ والی. ایک سمندر ہو، سمندر کی پھر طے ہو. اچھا، سمندر کی تہوں کے حوالے سے جدید سائنس نے بھی بڑی اس پر تحقیقات کی ہیں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بھی اس پر بڑے بیانات ہیں کہ سمندر کی جو طے ہوتی ہے 3 طرح کی ہوتی ہے. سمندر کی اندرونی سطح ایک ہوتی ہے اوپر اوپر کی، تقریباً آپ لگا لیں کہ اوپر سے تقریباً چند فٹ تک پانی جو ہے اس میں تھوڑی بہت انسان کو مطلب چیزیں دکھائی دیتی ہیں. اس کے بعد درمیانی جو حصہ ہوتا ہے اس میں مدھم ہو جاتی ہے، لیکن بالکل جو طے ہوتی ہے وہ اندھیری رات کی طرح ہوتی ہے. ایک سمندر ہو، اس کی پھر طے ہو، اور وہ طے بھی ایسی ہو کہ اوپر ایک موج آ رہی ہے، دوسری ادھر سے جا رہی ہے، اور ان موجوں کے اوپر بھی آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں، اور گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے ان کا بھی. اب کتنے اندھیرے ہیں؟ بادلوں کا اندھیرا ایک، موجوں کا اندھیرا دو، تہوں کا اندھیرا تین، خود سمندر کا اندھیرا چار. بالکل اسی طرح سے ایک کافر انسان جو ہوتا ہے وہ سمندر کی تہہ کی طرح ہوتا ہے. خود کافر، دل میں کفر، پھر گناہ پر گناہ یعنی کفر پر کفر، اور ہدایت سے محرومی. تو ان تمام باتوں کی وجہ سے وہ بالکل ایسے ایک انسان کی طرح ہے جو سمندر کی تہہ میں کھڑا ہو. اب وہ اپنا ہاتھ ایسے باہر نکالے سمندر کی تہہ میں کھڑا ہو کر، اس کو نظر آئے گا؟ کہاں نظر آئے گا؟ ایک تو سمندر کی تہہ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، اوپر سے موجوں کا اندھیرا، اوپر سے
رات کا اندھیرا یا پھر بادلوں کا اندھیرا، اس کو اپنا ہاتھ دکھائی نہیں دیتا۔ بالکل اسی طرح سے ایک آدمی جس کے دل میں ایمان نہ ہو، کافر ہو، کافر ہونے کے ساتھ وہ گناہ پر گناہ کرتا ہے، کفر پر کفر کرتا ہے، دل پر بھی مہر لگی ہوئی ہے، اوپر سے ہدایت سے بھی اس کی محرومی ہے، تو وہ اگر وہ مطلب جس طرف بھی دیکھے اس کو رائے ہدایت نہیں ملتی، یعنی اس کے دل پر مہر لگ چکی ہوتی ہے، رائے ہدایت دیکھ کر بھی وہ اس کو پہچان نہیں پاتا۔ اب مثال کے طور پر دنیا میں اتنے کفار ہیں، کیا ان کو ہم نظر نہیں آ رہے؟ کیا ان کو اسلام نظر نہیں آ رہا؟ کیا یا ایک ملحد ہے مثال کے طور پر جو خدا کے وجود کا منکر ہے، کیا اس کو یہ ہستی نظر نہیں آ رہی؟ کیا اس کو یہ چاند ستاروں کا نظام نظر نہیں آ رہا؟ لیکن اس کے دل پہ مہر لگی ہوئی ہے، یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی وہ نہیں مانتا۔ تو یہ بات ہے کافر کی مثال۔ اور قانون قدرت پھر وہی والی بات کہ جس کے لیے اللہ نور نہ کرے تو اس کے لیے نور نہیں ہوتا۔ تو یہ بات وہی جو میں نے ابوالکلام آزاد کے حوالے سے بتایا تھا کہ اللہ نے رائے ضلالت بھی متعارف کرا دی کہ یہ والی رائے ہدایت ہے اور یہ والی راہ ضلالت کی ہے۔ جس کی فطرت نے راہ ضلالت کو اختیار کیا ہے تو اب اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے ایمان اور نور نہیں رکھتے، بلکہ اس کے سامنے کفر کے عمل ہی آسان کر دیے جاتے ہیں، وہ انہی کو کرتا رہتا ہے۔ تو یہ ہے قانون قدرت۔ یہ آج کی ہماری گفتگو تھی، اس کے حوالے سے آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو سوال کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، میرے خیال سے سوال نہیں ہوگا، باقی گروپ میں دیکھ لیں گے تو ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آپ ریکارڈنگ سٹاپ کیجئے، پھر میں لیو کرتا ہوں۔